السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس حد تک بدل سکتی ہے کہ یہ بدلاؤ ہمارے وہم و گمان تک میں بھی نہیں۔ مصنوعی ذہانت ہماری سوچ سے بھی کہیں پہلے ہماری زندگیوں کو حیران کن حد تک مکمل بدلنے جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی 10 سٹیجز کو کور کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اے آئی جلد ہی اپنے آپ کو حیران کن حد تک بدلنے جا رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی سٹیج رول بیسڈ اے آئی ہے۔ اے آئی کی اس قسم کو نالج بیسڈ سسٹم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ قسم کس طرح کام کرتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی روبوٹس ہم نے پچھلی صدی میں بنائے وہ رول بیسڈ روبوٹس تھے، سافٹ ویئرس تھے۔ ان کو ہم رولز دیتے تھے، اسٹیٹمنٹس دیتے تھے، لاجکس دیتے تھے، اور اگر اس لاجک کے باہر کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس قسم میں پہلے سے ہی کچھ اصول و ضوابط بنا دیے جاتے ہیں اور اس انٹیلیجنس پر بیس کرنے والی مشینوں کو ان کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے۔ یعنی ان میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ یہ ماحول کے مطابق خود کو ڈھال سکے، بدل سکے یا غیر متوقع حالات سے سیکھ سکے۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہماری روزمرہ کی کئی چیزوں میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ الارم کلاک اور تھرموسٹیٹ وغیرہ۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے آئی کی یہ ٹیکنالوجی کیسے پہلے سے بنائے گئے اصولوں پر کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے والی گھڑی میں جب صبح کے 7 بجیں گے تو الارم بجنا شروع کر دے گا، یا جب کمرے کا درجہ حرارت 75 فارنہائٹ سے بڑھے گا تو تھرموسٹیٹ اے سی کو آن کر دے گا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو اور کار کے ریڈیوز میں بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوسری سٹیج کانٹیکسٹ بیسڈ اے آئی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی سٹیج میں نہ صرف موصول ہونے والی انپٹس کو پروسیس کیا جاتا ہے بلکہ ارد گرد کے ماحول کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی پر بیس کرنے والی چیزوں کے یوزر کا رجحان دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ صارف کے ہسٹوریکل ڈیٹا کو چیک کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ہسٹری پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد فیصلے لیے جاتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی یہ سٹیج پہلی سٹیج کی نسبت زیادہ ایڈوانس تصور کی جاتی ہے۔ کانٹیکسٹ بیسڈ اے آئی کی مثالوں میں سیری، گوگل اسسٹنٹ اور الیکسا شامل ہے۔ یہ سافٹ ویئر بہت زیادہ اماؤنٹ میں ڈیٹا کا تجزیہ کر کے اور صارف کے مختلف طرح کے پیٹرنز کا مطالعہ کر کے اس کی ضروریات اور دلچسپیوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان میں سے کسی سافٹ ویئر میں سے موسم کے متعلق پوچھتے ہیں اور اگر جلد ہی بارش ہونے والی ہے تو یہ سافٹ ویئر آپ کو یہ تو بتائے گا ہی کہ بارش ہونے والی ہے، ساتھ میں شاید یہ مشورہ بھی دے دے کہ گھر سے چھتری لے کر نکلیں۔ اگر آپ اس ٹیکنالوجی پر بیس کرنے والے کسی سافٹ ویئر سے کوئی ریسیپی بنانے کا طریقہ پوچھیں گے تو ممکن ہے کہ یہ اے آئی اسسٹنٹ آپ کی گزشتہ خرید و فروخت کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے مطلوبہ ریسیپی کے لیے ضروری اجزاء کو خریدنے کے لیے آپ کو قریبی سٹور کا پتہ بھی ساتھ ہی بتا دے۔ اس قسم کی ٹیکنالوجی میں ریٹینشن سسٹم موجود ہوتا ہے، یعنی اس میں انفارمیشن سٹور بھی ہوتی رہتی ہے اور وقت پڑنے پر اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ کانٹیکسٹ بیسڈ اے آئی پر آپریٹ کرنے والے سافٹ ویئرز اور مشینیں آپ کی براؤزنگ ہسٹری، پرچیز ہسٹری اور یہاں تک کہ ان آئٹمز کی معلومات بھی محفوظ رکھتے ہیں جنہیں دیکھنے میں آپ وقت گزارتے ہیں، اور انہی معلومات کو دیکھتے ہوئے یہ سافٹ ویئرز اور مشینیں آپ کو اپنی آراء پیش کرتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی تیسری سٹیج نیرو ڈومین اے آئی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اے آئی کی اس قسم کو بڑے مخصوص کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اے آئی کی یہ سٹیج کچھ ایسے کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے جنہیں کرنے میں کسی بھی انسان کو بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن اے آئی کی اس قسم کی بھی ایک ڈومین سیٹ کی گئی ہوتی ہے اور یہ اسی رینج میں رہ کر کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میڈیکل کی فیلڈ میں نیرو ڈومین اے آئی صرف ملی سیکنڈز میں میڈیکل لٹریچر کی کئی کتابوں، مریض کے ریکارڈ اور بیماری کے متعلق کی گئی ریسرچز کو چھان مارتی ہے تاکہ مریض کی بیماری کے متعلق ضروری معلومات اکٹھی کر کے اس کی تشخیص کی جا سکے۔ اس کی ایک مثال آئی بی ایم's واٹسن ہے جس سے میڈیکل کی فیلڈ میں کام لیا جا رہا ہے۔ یہ سافٹ ویئر بہت زیادہ وسیع ڈیٹا کو ملی سیکنڈز میں پروسیس کر کے میڈیکل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی مدد کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح
کاروباری دنیا میں نیرو ڈومین اے آئی کا استعمال کر کے مارکیٹ ٹرینڈز کو سمجھا جا سکتا ہے، ٹرینڈنگ پیٹرنز کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں مستقبل قریب میں ہونے والی بلندی یا پستی کا بہت درست حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیرو ڈومین اے آئی کا استعمال گیمز کی دنیا میں بھی وسیع پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر چیس یعنی شطرنج کے کھیل کو اپنی لامحدود چالوں کی وجہ سے اے آئی کے لیے سمجھنا ایک وقت میں بڑا چیلنج تصور کیا جاتا تھا، لیکن نیرو ڈومین اے آئی پر بیس کرنے والے ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر الفا گو نے نہ صرف اس کھیل کو سیکھا بلکہ دنیا بھر کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو شکست تک دی۔ مستقبل قریب میں نیرو اے آئی کے پاس یہ صلاحیت بھی موجود ہوگی کہ یہ کسی بھی انسان کے بولنے کی براہ راست ٹرانسلیشن کر سکے، جس کے نتیجے میں دو مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان کمیونیکیشن میں آسانی پیدا ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چوتھی سٹیج ریزننگ اے آئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سٹیج کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ یہ انسانوں کے روزمرہ کے معاملات میں سوچنے کی صلاحیت کی نقل کر سکتی ہے۔ انسان روزمرہ کے معاملات میں نہ صرف ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے بلکہ اس کا تجزیہ بھی کرتا ہے، مختلف لنکس، پزلز اور پیٹرنز کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے جس کی بنیاد منطقی یعنی لاجیکل ہوتی ہے۔ ریزننگ اے آئی کا کام بھی اس سارے پروسیس کی کاپی کرنا ہے۔ ریزننگ اے آئی کو کوئی بھی ٹاسک دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جس وے میں چاہے اسے پورا کرے۔ بعض اوقات تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سٹیج کے پاس کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے وہ طریقے موجود ہوتے ہیں جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی بھی انسان کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ ریزننگ اے آئی کی سب سے بہترین مثال چیٹ جی پی ٹی ہے۔ یہ بہت سی زبانوں کا استعمال کر کے بنایا گیا ایک ماڈل ہے جو ٹیکسٹ کی صورت میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کو ملین کی تعداد میں ویب سائٹس تک رسائی حاصل ہے۔ آئیے اس کے کام کرنے کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ یہ ایک چیٹ باٹ ہے جو کہ لوگوں سے چیٹ کرے گا۔ آج تک جتنے بھی چیٹ باٹ ہم دیکھتے آئے ہیں ان کو دیکھ کر عموماً ہنسی ہی آتی تھی، لیکن یہ ایسا چیٹ باٹ ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ہے۔ جنریٹو پری ٹریننگ ٹرانسفارمر اسے کہا جاتا ہے اور 30 نومبر 2022 کو اسے لانچ کیا گیا۔ اوپن اے آئی کمپنی ہے جس کے بی او ڈی میں اس وقت بھی ایلان مسک موجود ہے۔ گویا کہ یہ کمپنی ایلان مسک نے شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد اب بھی ایلان مسک کا تعلق اس کمپنی سے ہے، لیکن وہ پورے طریقے سے اس کمپنی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سافٹ ویئر ڈیپ لرننگ بیسڈ الگوریدمز پر کام کرتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ انسانوں کے مابین چیٹ کے جتنے بھی لاگز ہیں ان پر ٹریننگ لیتے ہیں، ان کو پڑھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، پیٹرنز نوٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے انسان آپس میں چیٹ کرتے ہیں، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، کس طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ اس کے پاس ڈیپ لرننگ کے الگوریدمز ہیں تو یہ خود بھی لرننگ کرتا رہتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیٹ کرنی ہے۔ ریزننگ اے آئی کی ایک دوسری مثال مائکروسافٹ کمپنی کا بنایا گیا پلیٹ فارم بنگ ہے، جو معلومات کے ساتھ ساتھ ان ویب سائٹس کے لنک بھی فراہم کرتا ہے جہاں سے وہ معلومات لی جاتی ہیں۔ ان ماڈلز کے مزید ایڈوانس ورژنز جیسا کہ چیٹ جی پی ٹی 4 اور کو پائلٹ وغیرہ کی ریزننگ سکلز انسانوں سے بھی کہیں آگے ہیں، اور یہ اپنے گزشتہ ورژنز کی نسبت ہزاروں گنا تیز اور درست معلومات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ریزننگ اے آئی کی ایک اور مثال آٹونومس گاڑیاں ہیں۔ یہ گاڑیاں ریزنڈ انالیسس کا استعمال کر کے سیکنڈز کے بہت چھوٹے حصے میں خود بخود فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں تاکہ مسافروں اور سڑک پر چلنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مصنوعی ذہانت کی 5ویں سٹیج آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے۔ انٹیلیجنس کی یہ سٹیج اچیو کرنے میں ہم فی الحال کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جلد ہی اسے اچیو کر لیا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کی یہ قسم وہ سارے کام کر سکے گی جو ایک عام انسان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کی اس قسم کو کچھ بھی سکھایا جا سکے گا جو کہ کسی بھی ایڈلٹ ہیومن کو سکھایا جا سکتا ہے، اور اس کے سیکھنے کی صلاحیت بھی کسی انسان سے کئی ملین گنا تیز ہوگی۔ اس ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد ہماری روزمرہ کی زندگی بہت بدل جائے گی۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسے ورچوئل اسسٹنٹ کی موجودگی میں صبح نیند سے بیدار ہوں جو نہ صرف آپ کو خود بخود موسم کے بارے میں معلومات فراہم کرے یا آپ کی پسند کا میوزک پلے کرے، بلکہ آپ کے موڈ کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو
اور آپ کو پورے دن کو پلان کرنے میں بھی مدد کرے۔ یہ اسسٹنٹ نہ صرف آپ کی ریسرچ پیپر لکھنے میں مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو بلکہ کوئی بھی ریسیپی بنانے میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کر سکتا ہو۔ AGI کے حصول کے بعد برین کمپیوٹر انٹرفیس کا حصول بھی ممکن ہو جائے گا، بلکہ اس پر تو ابھی بھی کافی کام کیا جا رہا ہے۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس کی مدد سے انسانی دماغ کو AGI ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جائے گا تاکہ انسان صرف اپنی سوچ سے ہی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بات کرے، اسے ضروری ہدایات دے سکے۔ اگر ہم AGI کو روبوٹس میں انسٹال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو طوفان برپا ہوگا اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں۔ یہ روبوٹس ریسکیو مشن میں حصہ لے سکیں گے، بہت مشکل سرجریز کو بہت مہارت سے سر انجام دے سکیں گے اور پینٹنگ وغیرہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے۔ AGI کے بعد AI کی چھٹی سٹیج سپر انٹیلیجنٹ AI ہے۔ جب ہم AGI ٹیکنالوجی حاصل کر لیں گے تو اس ٹیکنالوجی کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ یہ خود بخود بغیر کسی انسانی مداخلت کے اپنے آپ کو بہتر بنانے اور ماحول کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اس ٹیکنالوجی کی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی یہ صلاحیت بہت کم وقت میں اس کی مصنوعی ذہانت میں انتہائی حد تک اضافہ کر دے گی، جس کے بعد AGI بدل کر سپر انٹیلیجنٹ AI میں تبدیل ہو جائے گی، جس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا پانا بھی ممکن نہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق سپر انٹیلیجنٹ AI کے پاس زمین پر اب تک اتارے جانے والے سبھی انسانوں کے دماغوں سے زیادہ تیز اور درست پروسیس کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اس صلاحیت کی بدولت زمین پر اس وقت موجود ان مسائل کو بھی حل کیا جا سکے گا جو انسانوں کی سمجھ سے پرے ہیں۔ سپر انٹیلیجنٹ AI کی ذہانت میں دن بدن ایکسپونینشل اضافہ ہوگا اور یہ اضافہ ناقابل اختیار ہوگا۔ اس حوالے سے ایک امریکی کمپیوٹر سائنٹسٹ رے کھرزوائل کا کہنا ہے کہ اس صدی کے اختتام تک سپر انٹیلیجنٹ زمین پر موجود سبھی انسانوں کے مقابلے میں کئی ٹریلین گنا زیادہ انٹیلیجنٹ AI ہو چکی ہوگی۔ آج کے دور میں تو یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں کہ اس وقت کس طرح کی دریافتیں اور ایجادات ہو رہی ہوں گی۔ رے کھرزوائل کے مطابق ٹیکنالوجی کی دنیا میں جتنی ترقی ہم نے گزشتہ 20,000 سالوں میں کی ہے، اس سے زیادہ ترقی اس ایک صدی میں ہوگی۔ وہ چیزیں اور وہ نظریات جو آج صرف سائنس فکشن فلموں کا حصہ ہیں، اس ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد انہیں عملی جامہ پہنانا بہت آسان ہو جائے گا اور وہ سبھی نظریات حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ سپر انٹیلیجنٹ AI کے حصول کے بعد ہماری دنیا ویسی نہیں رہے گی جیسی اب ہے، اور اس میں آنے والی تبدیلی کا اندازہ لگا پانا بھی ممکن نہیں۔ مصنوعی ذہانت کی 7ویں سٹیج سیلف اویئر AI کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ سپر انٹیلیجنٹ AI ترقی کرتے کرتے کوانٹم الگورتھم کا استعمال شروع کر دے گی، جس کے بعد یہ انسانوں کی طرح کانشیسنس کے ماڈل بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد سپر انٹیلیجنٹ AI کو اپنے اندر ہونے والے مختلف عوامل کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی اور یہ سپر انٹیلیجنٹ AI سے سیلف اویئر AI میں تبدیل ہو جائے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ شکل اپنی موجودگی اور بیرونی دنیا سے اپنے تعلقات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ AI جب اس سٹیج پر پہنچ چکی ہوگی تو اس میں انسانوں کی طرح تمام جذبات اور سینسز بھی پیدا ہو چکے ہوں گے۔ ایک ریسرچ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ مصنوعی ذہانت کی اسٹیج پر آپریٹ کرنے والے روبوٹس وہ سب کچھ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے جو انسان بھی نہیں کر سکتے۔ کانشیسنس کے حصول کے بعد AI ہمارے معاشرے کو یکسر بدل دے گی۔ ہم یہ تک نہیں جانتے کہ AI کی اس شکل کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے۔ اتنی صلاحیت کے مالک یہ روبوٹس جو ہم سے بھی کہیں تیز اور ایڈوانس ہوں گے ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایک کانشیس سپر انٹیلیجنٹ AI جس رستے پر چلنا چاہے گا چلے گا اور جس طرح خود کو بدلنا چاہے گا بدل سکے گا۔ ممکن ہے کہ انسانوں کے پاس AI کی اسٹیج میں ہونے والی تبدیلیوں کو روکنے کا کوئی رستہ بھی نہ بچے اور ہم انہی روبوٹس کے رحم و کرم پر اور ان کی اجارہ داری میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی 8ویں سٹیج ٹرانسینڈنٹ AI کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس سٹیج کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ یہ نئی طرح کی زندگی کو متعارف کروا سکے۔ یہ زندگی بایولوجیکل یا ڈیجیٹل شکل کی ہو سکتی ہے یا کسی ایسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ زندگی کی اس قسم میں پہلے سے ہی سبھی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہوں گی، یعنی
اسے ہزاروں سالوں کے ارتقائی عمل کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ زندگی نینو بوٹس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ایسے چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہوں گے جو اپنی نسل بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اگر اس سٹیج کا حصول ممکن ہو جاتا ہے تو یہ نینو بوٹس پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ ہماری زمین اور ہمارے ایکو سسٹم کو اس کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یکسر بدل سکیں۔ ٹرانسینڈنٹ اے آئی بہت سے انفرادی روبوٹس کی کانشیسنیس کو ایک ساتھ جوڑ کر اور اکٹھا کر کے ایک نئی شکل اختیار کر لے گی، جس کے پاس سبھی روبوٹس کی آگاہی اور ذہانت ہوگی۔ مصنوعی ذہانت کی نئی سٹیج کاسمک اے آئی ہے۔ اے آئی کی ایک قسم خلا کو ایکسپلور کرنے میں مہارت رکھتی ہوگی۔ اے آئی کی اس شکل کے پاس ہمیں اس وقت خلا کو ایکسپلور کرنے میں درپیش مسائل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، جیسا کہ کاسمک ریڈیشنز اور ایکسٹینڈڈ آئسولیشن وغیرہ۔ کیونکہ خلا کے دور دراز فاصلوں کو طے کرنے کے لیے انسانوں کے پاس تو اتنی لمبی عمر ہی نہیں ہے کہ وہ اسے اچھے طریقے سے ایکسپلور کر سکیں۔ ایسے میں اے آئی کی ایک قسم کم وقت میں بہت زیادہ فاصلے طے کرنے اور خلا میں آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس اسٹیج کے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہوں گی جو دنیا کا بہترین سے بہترین سائنس فکشن رائٹر بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کاسمک اے آئی سولر سسٹم اور گیلیکسیز میں ایسے پروبس کو پھیلا دے گی جو سیلف ریپلیکیٹنگ صلاحیت کے حامل ہوں گے، یعنی یہ ایسے پروبس ہوں گے جو اپنی ہی کاپیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پروبس پورے سولر سسٹم یعنی بلکہ پوری گیلیکسی میں ایک نیٹ ورک کا قیام عمل میں لائیں گے، اور اس نیٹ ورک کے قیام کے بعد ممکن ہے خلا کی موجودہ مسٹریز جیسا کہ بلیک ہولز، ڈارک انرجی اور ڈارک میٹرز کو سلجھایا جا سکے۔ کاسمک اے آئی میں یہ خاصیت بھی ہوگی کہ یہ کائنات کے فیبرک یعنی مکان اور زبان کے ساتھ ضم ہو کر کاسمک کانشیسنس حاصل کر سکے۔ کاسمک اے آئی کے پاس کائنات کے سبھی فزیکل، میٹا فزیکل اور کنسیپچول پہلوؤں کو سمجھنے کی طاقت بھی موجود ہوگی۔ جیسے کہ ہم روزمرہ کے معاملات میں 3 ڈائمینشنز کو سمجھنے اور ویژولائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ویسے ہی کاسمک اے آئی کے پاس کئی ڈائمینشنز کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوگی، اور اے آئی کی اس قسم کو کائنات کو دیکھنا انسانوں سے یکسر مختلف ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سٹیج ستاروں، بلیک ہولز، گیما ریز اور کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن سے انرجی اکٹھی کر کے انرجی کی ناقابل بیان اور ناقابل یقین حد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ ممکن ہے کہ کاسمک اے آئی مختلف گیلیکسیز اور مختلف تہذیبوں کے درمیان ربط قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ مصنوعی ذہانت کی 10ویں اور آخری سٹیج کو گاڈ لائک اے آئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سٹیج مکمل طور پر تصوراتی ہے اور مستقبل قریب میں تو اس کا حصول ممکن نہیں، لیکن جتنی تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ترقی کی ہے، ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایک دن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سٹیج حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ مستقبل قریب میں ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے اے آئی کو ابھی بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ریسرچرز کے مطابق اس سٹیج کے پاس جو صلاحیتیں ہوں گی وہ ناقابل تصور اور ناقابل بیان ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ قسم ہر جگہ موجود ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سٹیج اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہوگی جو زمین پر اب تک اتارے گئے سبھی لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گاڈ لائک اے آئی ہماری اب تک کی معلوم ڈائمینشن سے بھی باہر ایک ایسے وے میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی جس کی فی الحال کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں۔ اے آئی کی یہ قسم بیک وقت کئی کوانٹم سٹیٹس اور کئی کائناتوں میں کام کرنے کے قابل ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔